الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لتذكرة للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ سورہ الحاقہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں، لائف گزر رہی ہے۔ اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو، لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا، میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے۔ اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کرو، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں۔ جامع میں بھی لمبی میٹنگ تھی آج، جامع الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں، تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا پی لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہاں میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا، لیکن کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس۔ اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں۔ سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قیل من راق، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں، پھر یہ مسیاں نکلتی ہیں انسان کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مسیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ۔ دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا۔ اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ، مسافر خانہ ہے۔ اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے، وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے۔ مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے کیا کرو۔ دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں، بال بچے کہاں ہیں؟ یہیں۔ آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں، تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں، کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن، میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ جلدی سے 2-3 چھوٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا۔ تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں
4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے, جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس, تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں, بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ, ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے, آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرا یار, یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا, کیا ہے یہ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں, اصل تو یہ ہے کھانا, تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے, حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی, اتنے جائیدادیں بنا لی, اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گیا 75 ہو گیا. 75 کو جو رہتا بھی ہے نا, تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. وہ بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا, کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے, وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا, مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے, جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے, بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا, اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے, جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو, 1.5 بچے کتنے ہیں, پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل, 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار, آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں چھوڑ دیتا. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں. یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا, اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی, یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو. تبھی یہ توکل کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے, اللہ پہ بڑا توکل ہے. بھائی توکل ہے تو نسل کیوں روک رہا ہے, اس لیے روک رہا ہے نا کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا, غائب کر دیا. تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توکل کی رٹ لگاتے رہو. لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی, تو سارے معاملات تم سمجھتے ہو کہ اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے, تو انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے, اللہ کے ذمے کچھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے. دیکھو ایک آدمی بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, کروڑ پتی آدمی ہے, میرا بہت خیال کرتے ہیں, اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے, مجھے اپنے باپ پہ بڑا اعتماد ہے, وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک دن جیب میں پیسے نہیں تھے, ڈپریشن سے مر رہے ہو آپ. لوگ کہہ رہے ہیں تیرا ابا اتنا بڑا سیٹ ہے یار, تو کہہ رہا تھا مجھے چھوڑے گا نہیں, وہ تو میرا خیال کرے گا. کہیں گے ابھی بھی میرا توکل ہے بھائی, میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا, وہ میرا خیال کرے گا. ٹینشن بہت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا ابا کے بارے میں, وہ ہوائی پھینک رہا تھا. حقیقت میں یا تو اس کے کوئی ابا ہی نہیں ہے, یا ابا ہیں مگر ان کو ابا پہ ذرا بھی اعتماد نہیں ہے, بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے ابا کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. بعض لوگ ابا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے. تو خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ توکل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑ پتی آدمی آیا, مالدار آدمی, ٹھیک ٹھاک مالدار. مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل, پتہ ہے آپ کو, مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ. کیوں, ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ کے نا, جیب میں بھی دولت ہے, دل میں بھی دولت ہے, اتنا دولت. یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا, لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں. کیوں بھائی, نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے. ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے, ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے, کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا, پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے, غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے.
تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے, ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے, بس پکڑے نہ جائے, پتہ نہ چلے, چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, خدا کا خوف, اللہ, آخرت, یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال, مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا, بیان دیں. میں نے کہا کیا بیان دیں, ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا. تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن, نمبر, ترقی 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 ترقی, بس, تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا. یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہو. ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چھوٹی باتیں, یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں. ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. تو جب آپ نے ہر چیز, دولت کو, پیسے کو, عزت کو, شہرت کو, اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے. تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے. تو میں بتا رہا تھا, وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے یہاں, استاد سے ملے, انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا, اولاد کو اچھا کھلایا, اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں, کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا, کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے, حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی. اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے, پیسہ. خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا. بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں, تو بچے بھی ایک آدھ ہیں. اب وہ ایک ہی, جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے, اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے, پیسہ بچانے کے لیے. تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے, لہذا ہم بھی کیا کریں گے, پیسہ بچائیں گے. تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے, باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا, جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے. تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق. تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں, تو نسل روکو. تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا, تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو, کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نا اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے. ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے, یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں, چولہا نہیں جلتا, 9 بیویاں, بیوہ سے شادی, اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے, اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی, اس میں بڑی حکمتیں تھیں, تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا, بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا, تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے, کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ, شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں, 9 بیویاں, اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا, فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو, اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی, کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, اتنی کم جتنی میری ہے, یعنی نبی بزبان حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں پیدا کرنا تو دور کی بات, دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں, اپنی کسٹڈی میں لا رہا ہوں. تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات 180 ڈگری پہ ہیں کہ نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ خالی. تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے؟ بھائی پیسہ کماؤ, فکر کرو, لیکن انسانوں پہ خرچ کرنا مت چھوڑو. نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے, نہ ماں باپ پہ خرچ کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے. بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مسلمان, ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے, ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے, خرچ پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے اس کو. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتا چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر, وہ قرضہ پھر ان کی وراثتوں سے نکلا. برکت, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت.
مجاہد کے مال میں برکت. وہ صحابی رسول ساری زندگی جہاد میں گزری, تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی, وہ قرضہ لیتے تھے, اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے. تو خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی, خرچ کرنا سیکھو. تمہارا جب تم خرچ کرو گے نا اپنے بچوں پہ, اولاد زیادہ ہوگی, بیوی پہ بھی, بچوں پہ بھی, ان کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ. ان کو بولو بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے, پیسہ کیا کرنا ہے, خرچ کرنا سکھاؤ. جب تک آپ کے پاس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں, سورس آف انکم ہے آپ کے پاس. اب سورس آف انکم, رزق کے جو دروازے ہیں نا, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلیں. آپ جتنی بھی محنت کرو, رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں. اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا, اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رزق چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے, وہ محنت بھی نہیں کرتا, اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے, پھر بھی وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو, توکل. پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو گے مجھے کس نے غریب رکھا ہوا ہے, اللہ نے, تو میں اس تقدیر پہ راضی ہوں کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے, دیتا رہتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریب ہی ہو جاؤ گے نا, نہیں آئے گا نا, تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں, وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے. تو کوئی بات نہیں یار. دیکھو ایک غریب بچہ ہو, اس کا باپ بڑا کروڑ پتی ہو, تو بچہ غریب ہونے کے بعد بھی ٹینشن نہیں لیتا, کہہ رہا میرا باپ کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب اگر میرا باپ مجھے پیسے نہیں دے رہا, اس میں میری اصلاح ہے. بعض پتا ہوتا ہے ابا کو, میں اس کو پیسے دوں گا, چھوٹے لگانا نہ شروع کر دے, کہیں یہ گٹکا نہ کھانا شروع کر دے, تو ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی میرے پاس وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, میری جیب میں نہیں, ابا کے اکاؤنٹ میں ہے. تو ابا کو پتا ہے کیا میرے اوپر گزر رہی ہے, تو کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہوں گے ابا, میری تربیت دینا چاہ رہے ہوں گے. تو جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ اسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس حال میں کیا رہتا ہے, خوش رہتا ہے, انجوائے کرتا ہے لائف کو. تو وہ بیچارہ, وہ کروڑ پتی آدمی آیا کسی علاقے کا تھا, میں وہ علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ علاقے والے غصے ہوں گے, ہم لوگ کو بدنام کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب. تو کہہ رہے بھائی میں نے بیوی کو بھی ٹھیک ٹھاک کھلایا, بچوں کو بھی, بچے کتنے 2-3, ان کو بھی بہت کھلایا, اب کھلانے کے قابل نہیں ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, تو گھر میں پڑا ہوا کھانستا رہتا ہوں, بچوں کو برا لگتا ہوں کیونکہ بچوں کو نوٹوں کی کیا پڑ گئی ہے عادت. بچوں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑی گاڑیوں میں, 2-3 بچے گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں, اب وہ ٹینشن لے نہیں سکتے. بیگم کی بھی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب وہ ٹینشن لیس ہو گئی, یعنی ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم. اب جب ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہے تو بوڑھے شوہر کو برداشت کرنا, اس کی کھانسی کو برداشت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں. دیکھو دولت مند لوگ یا جو بے دین لوگ ہیں, ان کی جوانی کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ آیا کرو. یہ تھوڑے دن کا ان کے مزے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے, ان میں آپس میں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان میں ریلیشن بالکل نہیں ہوتا, ہوس ہوتی ہے بس, ہوس. تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے ہیں, 10-10 سال ہو گئے باپ کو قومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی, کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, میرے سامنے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آئے گی, دیکھو باہر سے آئے. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گا ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں. جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانسا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی ہوئی اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے,
ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس اس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں آج میرے ذہن میں آئی تھی, اس وقت وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. اللہ کہتے ہیں فلا صدقا ولا صلی, تو نے صدقہ خیرات نہیں کیا. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتہ چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتہ چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن, اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتہ نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے, حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں, 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے, اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں ادھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار, 2 فٹ کی قبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے بھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں بس اسپیڈ سے پیدا, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے, 2,000 کی 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاد رکھ لیا تھا, وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا,
ابا کا احسان لگ رہا تھا یار اتنا احسان کر دیا, حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاء اللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب, متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا, اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, لوگ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا, ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مجھے بچپن سے جب بھی آتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں, رو رہا ہے میرے سامنے آنسو سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آ جاؤں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں, اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا, تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے ہیں کس کو میں. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا, فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہ ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جو جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے, ایک طالب علم کا بہت نیک تھے. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتے ہیں آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے, یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی, لیکن صحابہ, اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دیا, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے.
کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا. میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہا الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہا مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا, تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے, میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا, ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا, نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کی 1 لاکھ روپے لیتا ہے. پیسہ ہی دنیا میں. میں سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن بہت سے خالی خلی, انگریز کے پاس بھی خالی خلی دعوے ہیں. کتنے انگریز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی ترغیبات دیتے تھے, خود ڈپریشن میں ہی مرے ہیں جا کے وہ. مجھے تو خود نفسیاتی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹروں کے کیس تو میرے پاس آ چکے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹروں کے, جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے اور ڈپریشن میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کہ ایکچولی کاؤنسلنگ یوں ہوں, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسی ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی وہ ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں. جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے, اللہ ہے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو, ہو ہی نہیں سکتا علاج. خودکشیاں بھی ہوں گی. ابھی وہ ایک پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی, پتہ نہیں کہاں کی, کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کے اپنے بچے کو مار دیا, خود بھی مر گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو. جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو, لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا. اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس, زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں؟ ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں. میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکات مجھے دے دیتے ہیں اپنی, کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان, مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں میں. میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤ نہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے, ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے لے کے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے. لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں, تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے.
مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے، جتنا ڈالو گے نا بیان میں، تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبارہ ہوتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا، وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے پڑھ، وہ ہماری مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ آرگینک دیسی مسالے ہیں، اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا، میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں، ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے، گھر میں بوڑھے ابا ہیں، اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. باپ کو بے یارو مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے. باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے، کبھی گھوسے مارتا ہے، کہ یہ پڑا رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھائی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے، احترام کرنا. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے، غریب آدمی ہے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم، سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے، یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے، میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے روک نہیں رہا، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے، پہلے اچھا انسان ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں، جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں. کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، عہدہ چاہیے، شہرت چاہیے. انسانیت بے شک تباہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عزت بھی مل جاتی ہے آج کل، تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی، نیک رہا، جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا، پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا، اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، اور ٹماٹر بیچ رہا ہے. عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ کہیں ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی، ادھر سے رویا، اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا، ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور جمع کر کر کے بھکاری بن کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا، کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ کس طرح بھی بناؤ، عزت اس کی. جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے، السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا، بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے، یہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی، آپ میرے گھر تشریف لے آئے. میں پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہو، لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا، یہ میرے گھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے، منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے واپس کرتا ہوں میں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا. بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں، تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری، پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کیا تھا کلیپ ہٹا یہاں سے، یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلیپ ہٹا. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو. اگلا بولے گا تم نے ہمیں نام لے کے بدنام کر دیا تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے، کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فلا صدق ولا صلی. دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا، صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا، تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں بھی تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہو نا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی، مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے، لالچ آ گیا. لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتہ ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں.
تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا. یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال. کہ کافر کا راستہ الگ ہے, ہمارا لبرل طبقہ, ہماری حکومت, ہمارے اسکول, ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے. ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی. مدینہ میں آپ بادشاہ تھے, آپ امیر تھے, آپ خلیفہ تھے, اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو. کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا, آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو. امریکہ کا صدر کہے گا, روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے. ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں, اولو الارحام بعضهم اولا ببعض, سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں, اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ, گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے, اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا. اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا, تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا جیسے ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے, ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدھے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز, کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاد کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفینس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفینس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوپڑی پٹھان تھا, وہ کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا ابھی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا, تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والوں نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیہ چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں, بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفینس نے. اب تو یہ چچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی, وہ سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو بھرا کے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں پانی, کنووں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنووں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوندھ رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کی کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں,
تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں, تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا, یہ باغ چچے زاد بھائیوں کو دے. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہیں بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی, ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہ بھائی یہ ایسا ہی ہے, ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں, اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنیں ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے, 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. اب یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں, وہ بھی وضو خانے کی تعمیر ہے, تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے سارے ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہے نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے نا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ ولكن كذب ثم ذهب الى اهله يتمطى. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لك فاولا, تباہ ہو جائے تو, تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہا ہے نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے, تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا. پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بد دعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو, مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے تھپڑی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی ہے, بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھڈا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کیا فیصلہ کرے. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. یہ کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے.
یہ 2007 یا 8 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں ہو رہا تم تو طالبان کو اٹھا کے تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بار وہ لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھٹا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار, تم کیا یعنی تم 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں سے. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لکا فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لکا فاولا, پھر اللہ کہتے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بدعائی یہ کلمات ہیں, جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب بدعا دے رہے ہیں, اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لکا فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, جب زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تجھے اتنا جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی. وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, 500 کے پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو گیا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں, یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا, تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع, ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ. یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے. وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے, سائنس اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو
تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم خربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں پہ. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا, اللہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو دو چار چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں, پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے. حلم اللہ کا نام ہے, حلیم بردبار. اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شاید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے, کرنا ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. جو میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو, یہ کفر کریں, خدا کا انکار کریں, نماز چھوڑیں, زنا کریں, شراب پئیں, کچھ بھی نہیں, سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. مشرکین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتی, لیکن ایک ٹائم ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں, ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہتے ہیں اتنی دھمکیاں دینے کے بعد, اللہ کہتے ہیں یہ جو تیرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے نا کہ میں صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہوں, کرنا میں نے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی دلیل آگے اللہ نے دی. ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے 4 دھمکیاں دی نا سورہ قیامہ میں. اولا لک فاولا, اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, پھر کہہ رہے ہیں تباہ. جو صدقہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا اس کو کہہ رہے ہیں اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جو صدقہ نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے. یعنی خالی پیلی کے دعوے نہیں اللہ کے یہاں چلتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا, تباہ ہو جا. تو آدمی کہتے ہیں اللہ 4 دھمکیاں دے دی, کر تو پھر بھی کچھ نہیں رہا. تو اس کا جواب اللہ نے دوسرے مقام پہ دیا, کیوں نہیں کر رہا, آخرت ایک دن ہے. یہاں ایک وہم ہو سکتا تھا بھائی, ہو سکتا ہے یہ سیاسی بات ہو, اللہ میاں نے کیا رکھا ہو ایک سیاسی سی دھمکی ہو کہ اصل میں بعد میں. تو آگے اللہ نے دلیل دی, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ کہتے ہیں تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ کرتا رہے گا تجھے میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا. یعنی تھوڑا سا یہ بیٹھ کے سوچ تو صحیح نا, اگر حساب و کتاب نہیں ہے اس کا مطلب تو 100 انسانوں کو قتل بھی کر سکتا ہے, تو 200 کو بھی قتل کر سکتا ہے, تو ایٹم بم گرا کے پوری دنیا کو بھی مار سکتا ہے, تو لوگوں کو بھوکا بھی مار سکتا ہے, تو ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے. تو سزا تو ان کو بھی نہیں, جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا تھا اس پائلٹ کو ایوارڈ ہی ملا ہوگا, کوئی سزا تھوڑی ملی تھی. سزا تو جب ملتی جب وہ بم گرانے سے انکار کر دیتا. ہو گیا ہیروشیما ناگاساکی پہ جس امریکی پائلٹ کو ایٹم بم دے کے بھیجا گیا, اس کے دل میں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا تو وہ بم گراتا. تو کہتا ہے یار ہمارے آپس کے سیاسی اختلاف ہیں امریکہ اور جاپان کے, اس کی وجہ سے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل کیسے بنا دوں بھائی, کر سکتا تھا وہ. لیکن اگر وہ انکار کرتا اپنے آفیسر کی بات ماننے سے, دنیا میں کامیاب ہوتا یا ناکام ہو جاتا, نہ کورٹ مارشل ہوتا اس کا. اس نے آفیسر کی بات مانی, حکومت کی بات مانی, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا اس کو. جب واپس آیا ہوگا نا 21 توپوں کی سلامی ملی ہوگی اس کو. تو اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان, اگر آخرت نہیں ہے تو جس نے بھائی ہیروشیما ناگاساکی پہ لاکھوں انسانوں کو مارا اور اب تک اس کے اثرات سے وہ نہیں نکلے, اس کا مطلب اس کو بھی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا, جو مٹی ہو گیا چل کوئی بات. یہ تو پھر اس سے زیادہ تو دنیا میں یہ تو اللہ کی حکومت سے معاذ اللہ پھر بڑی کرپٹ حکومت. ہم تو پھر اس گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں کرپٹ ہے, چوروں کو چھوڑ دیا, فلانے کو چھوڑ دیا. تو پہلا الزام تو کس پہ لگے گا, اللہ پہ لگے گا کہ ہٹلر کو بھی چھوڑ دیا, لاکھوں انسانوں کو مار دیا اس نے, ہے بھائی. فرعون کو بھی چھوڑ دیا, ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا, بہنوں کی وراثت ایک شخص کھا رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے, جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ووٹ لے رہا ہے. تو پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری کھوپڑی کیسے اس بات کو مان لیتی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان یہ سمجھتا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں. جانور اگر یہ سمجھتا ہے نا تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. جانور کے ظلم کو ظلم نہیں کہا جا سکتا, انسان کے پاس تو کھوپڑی ہے. تو کس بیس پہ اپنے جیسے انسانوں کو مار رہا ہے بھائی؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیسے ہو گئی کہ میں اتنا فنٹر ہوں کہ جو کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تو اپنی اوقات بھول گیا, تو پانی کا قطرہ تھا, ٹھیک ہے نا, جس سے ہم نے تجھے
کوئی میجر بنا ہوا ہے, کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے, کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے, کوئی صدر بنا ہوا ہے, کوئی 17ویں گریڈ کا, کوئی 18ویں گریڈ کا. اللہ کہتے ہیں تیری اوقات کیا تھی؟ تو اتنا جو ہم نے تجھے پروٹوکول دیا ہے نا, ایسے ہی نہیں دے دیا کہ ہم تو جو مرضی کرتا رہے چھوڑ دیں گے ہم تجھے. یہ تجھے پوری کائنات اس لیے مسخر کی ہے کہ سوال صرف تجھ سے ہوگا, باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا. الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى وجعل منه الزوجین الذکر والانثى. اللہ کہتے ہیں پھر اس میں نے مرد بنایا عورت بنائی. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بندر سے یا سیل سے بنے ہوتے تو جوڑے تھوڑی بنے ہوتے. اتفاق سے اتنی خوبصورت نسل تھوڑی تیار ہوتی ہے کہ مرد بن رہا ہے اور الگ سے عورت, دونوں کی اٹریکشن, دونوں کے ملاپ سے نسل. اتفاق سے ہونے والی چیزوں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہیں ہوتی. اللہ نے اس آیت سے اپنے وجود کو بھی ثابت کیا. اور آخر میں عجیب بات کی اللہ نے فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو پانی سے مرد بنا رہا ہے عورت بنا رہا ہے, جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ 2 نسلیں بنے تاکہ آگے نسل بھی چلتی رہے, تو کیا یہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں اتنی طاقت نہیں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے؟ تو یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آخری آیات پڑھی نا, ان کا بھی یہ مفہوم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بننا چاہتے ہیں. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں, لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہ لحسرۃ علی الکافرین, یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا. یہ حجت ہوگی, وہ کہیں گے کاش ہم اس پر ایمان لے آتے, کاش ہم اس کی باتوں کو فالو کر لیتے. آج دنیا میں سب سے کم اہمیت قرآن کو دی جا رہی ہے. ویسے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, بڑے الفاظ مخارج سے سیکھتے ہیں, اور جناب مردوں پہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور بطور رقیہ کے دم درود کے بھی پڑھا جاتا ہے, اور غلافوں میں سجا کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے. عمل کے لحاظ سے زیرو. سب سے بڑا عمل تو یہ کہ قرآن بار بار اس دنیا کو مسافر خانہ, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے, تو 2 ٹکے کا چھوڑا اللہ نے دنیا کو یار, ہے بھائی. بحریہ ٹاؤن کو اللہ کہتے ہیں دھوکے کے علاوہ. میں بحریہ ٹاؤن پہ اس لیے نہیں کہ وہ اصل میں کراچی کے دل میں کیا گھسا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن. کوئی نیا پروجیکٹ آئے گا تو پھر اس طرف جائیں گے نا. ریاض ملک کو بولو کوئی اور پروجیکٹ شروع کرے, مفتی صاحب کی مثالوں میں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ کامیابی کا معیار یہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے. تو ہو سکتا ہے میں خود بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید لوں, کہیں آپ بولو مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن کا رگڑے لگا کے, میں خریدنے کا میرا ارادہ نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں میں بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پلاٹ خریدیں, گھر بنائیں بحریہ ٹاؤن میں, ڈی ایچ اے میں, ڈیفینس میں, کہیں بھی. ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو مسافر خانہ. جیسے آپ سفر کرتے ہو ٹرین میں اے سی کالر میں, وہاں بھی آپ چاہتے ہو اے سی ٹھیک ہو جائے, پنکھا چلے, لیکن دل سیٹوں سے اور ایئر کنڈیشن سے نہیں لگاتے. پائیدان پہ بھی بعض دفعہ موقع ملتا ہے, آدمی پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے, دل نہیں لگاتا. تو بحریہ ٹاؤن, اور دل سے دنیا نکلے گی جب تک صدقہ خیرات نہیں کرو گے. اگر آپ کے پاس 3 پلاٹ ہیں, ایک اللہ کے لیے, کیا کر دو, چلو یار ایک دل سے نکلے نا, دل سے نکالا, چلو یار ایک نکالا. جب تک یہ نہیں ہوگا نا جذبہ, یہ دل سے تھوڑی, باتوں سے تھوڑی دنیا دل سے نکلتی ہے, خرچ کرنے سے. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے پہلے زمانے میں بزرگان دین خانقاہوں میں اپنے مریدوں سے نوٹ جلواتے تھے. بولتے تمہارے دلوں میں نوٹوں کی محبت ہے, جلاؤ. یہ جیسے نوٹ جلے گا نا, دل بھی جلے گا ساتھ ساتھ. 5,000 کا کڑک, آپ نہیں جلانا شروع کرتے نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پکڑ کے لے جائے گا آپ کو. تو اب تو صدقے کروائے جاتے ہیں نا, کہا کہ بعض دفعہ جلواتے تھے, صدقہ بھی نہیں. یہ اٹکا ہوا کیوں ہے تیرا دل اس میں اتنا زیادہ؟ مٹی ہے بھائی, مٹی. تبلیغ میں کتنا اچھی بات سکھائی جاتی ہے کہ جب گشت کے لیے نکلو تو جو بڑی عمارتیں نظر آئیں بولو کھڑی ہوئی مٹی ہے, اور جو نیچے پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے, پڑی ہوئی مٹی ہے. وہی مٹی ہے, گارا ملا چونا وونا ملا کے اس کو ببی بینک کی بلڈنگ بنا دیا. تھوڑے دن پہلے یہ کیا تھی, پڑی ہوئی تھی. اور جب اللہ قیامت زلزلہ لائے گا دوبارہ کیا ہو جائے گی, پڑی ہوئی ہو جائے گی. اور زلزلہ تو بعد میں آئے گا, جب آپ مر گئے تو آپ پڑی مٹی بن گئے. اب آپ کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور حبیب بینک کیا ہو گئے. ارے جب آپ قبرستان میں جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا کون سا, ہم سب 10 20 15 20 30, اس سے زیادہ کون رہے گا. وہ یہ ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں, اس کے بعد ہم سے لیٹے ہوئے ہوں گے کائنڈلی. اب پتہ نہیں رات کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی, تھوڑے دن رہ گئے وہاں پڑے ہوئے ہوں گے. جس کروٹ پہ لٹا کے جاتے ہیں نا مردے کو, اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی کروٹ ہی بدل لے بھائی. تو ایسا لیٹتا ہے بھائی. ہونا یہ چاہیے جب آپ نے اتنے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا لیے, بلڈنگیں بنا لی, تو کم از کم اتنا تو فرشتوں کو چاہیے قبر میں بندے کا خیال کرو کہ 6 مہینے بعد پوچھ تو لے کے یار کیا بنا اس کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا. ایسا لیٹتا ہے نا, ایسا لیٹا ہے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتا وہ. بتاؤ نا, کوئی گیا قبر میں, مر گیا, ایک دفعہ ہلکی سی آنکھ بند ہوئی سیٹ صاحب کی, اس کے بعد ہلاتے رہو سیٹ صاحب, ہلاتے رہو بس. حضرت آپ, میں نے ایسے سیٹ دیکھے, کروڑوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, میٹنگ سے اٹھ کے آئے کہ یہ پروجیکٹ, یہ ان کے گارڈ اتنے آگے پیچھے. میرے میٹنگ ہونے والی تھی ایک سیٹ سے, وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے, وہ آگے پیچھے ان کی پولیس موبائل ہیں, ان کے بڑے بڑے کراچی میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. بینک کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں, انہوں نے کہا وہ نہیں آ سکتے, وہ اتنے ان کے وہ سیکیورٹی کے ہیں, وہ بیچارے بہت مصیبت میں ہو جائیں گے, آپ ہی چلے ہیں. تو میرے کیونکہ ان سے سلام دعا تھی جو بینک کے تھے, تو میں نے کہا چلو, اسلامی بینک تھا. تو میں نے کہا وہ کیا ہوا, کہہ رہے ہیں ان کو تو انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو میں نے کہا اتنے بڑے آدمی کا انا للہ اتنے آرام سے ہو گیا. انہوں نے کہا یار وہ کچھ بھی نہیں, وہ تو اتنا پروجیکٹ ان کے کروڑوں کے چل رہے تھے, ایک دن بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا, اسی وقت لیٹ گئے. میں نے کہا یہ تو بالکل مجھے بالکل سمجھ میں پسند یہ طریقہ.
یہ فرشتوں کا یہ والا اسٹائل مجھے بالکل بھی پسند. ہم سے فرشتہ پوچھتا, ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اتنا بھی مسافر خانہ نہیں ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم قرآن کو سن کے جتنا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں نا, خود میں بھی جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنا تو ہم بھی نہیں سمجھ رہے. اس سے پتا چلتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 منٹ لگتے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ انہوں نے مجھے بینک کے وہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو اٹیک. میں نے کہا کیسے, عمر بھی زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا کیسے مر گئے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, ہمیں خود ہے نا نے اٹھا کر کے دل میں پین ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے مالدار لوگ تو ہر وقت ہارٹ اسپیشلسٹ سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کا کولیسٹرول لپڈ پروفائل کے پورے ٹیسٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے, شوگر اور سب. ہم لوگوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ 2 پراٹھے 3 انڈے پھوڑ کے جب بالکل مرنے لگے تو پھر ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے, یار یہ چکر کیا چل رہا ہے. غریب آدمی تو یہی کرے گا نا, ان کے لحاظ سے تو ہم غریب ہی ہیں, پھر بھی نہیں مرتے. یہاں ہماری کمیٹی کے پرانے صدر ہیں, طارق بھائی, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں 2006 میں آیا تھا, وہ بیچارے نا 2006 میں نے دیکھا بہت بیمار, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں, بس ایسا لگتا تھا یہ ان کا آخری مہینہ ہے. اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے, دیندار آدمی ہے نا, وہ دنیا کو لات ماری ہوئی ہے انہوں نے, اللہ میں لگے رہتے ہیں, پیسے آتے ہیں ان کے پاس, لیکن میں نے ان میں ایک چیز دیکھی جو میں نے دیکھا, دنیا کی ٹینشن نہیں ہے, نماز میں بہت دل لگتا ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے. ہر وقت لگتا تھا ابھی دنیا سے چلے جائیں گے یہ. 2023 ہو گیا, زندہ ہے وہ, 2023 ہو گیا, ہانپتے کانپتے نا. اچھا میں کئی بار سوچا میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں, کیونکہ مجھے ڈر لگا بھی نہیں گیا تو اگلے ہفتے سے پہلے ان کا انتقال نہ ہو جائے. جب میں نے 10-15 سال دیکھا نا یہ بندہ کا انتقال نہیں ہونے والا, میں نے کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ سب کو مار کے جاؤ گے آپ. اور اتنے صحت مند لوگ جو ان کو ترس کھاتے تھے, بھائی وصیت لکھ لیں آپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, وہ مشورے دینے والے چلے گئے. ان کے جنازے پڑے انہوں نے آ کے, ان کے جنازے کچھ دن پہلے پھر گر گئے تھے. اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ نہ رکھو, سارے روزے بھی رکھیں, لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی مانے ایسا نہ ہو آپ کو اس طرح کا توکل شروع کر دیں, وہ روزے بھی چل رہے ہیں. ایک دن تو رمضان میں گر گئے, ہم نے زبردستی پانی پلایا زندہ کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ بندہ گیا بھائی, وہ جب گرمیوں کا روزہ تھا, پہلا روزہ میں کتنے لوگ مر گئے تھے, اس میں ان کا بھی پورا چانس ہو گیا تھا, کیونکہ بہت طاقتور لوگ اس پہلے روزے میں گئے ہیں. آپ کو پتا ہے ایدھی سینٹر میں وہ جنازوں کے لیے چارپائیاں کم پڑ گئی تھی, جگہ کم پڑ گئی تھی. کراچی میں بہت پہلا روزہ تھا, چند سال پہلے کی بات ہے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بہت لوگ مرے تھے اس میں, تو اس میں وہ بھی گر گئے تھے. وہاں تک نہیں جایا جا رہا تھا, گر گئے, پھر پانی وانی ڈالا ہم نے, زبردستی روزہ توڑوایا ان سے, پھر بیٹھ گئے الحمدللہ. پھر اگلے دن پھر روزہ. ابے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں, صحیح ہے الحمدللہ چل رہے ہیں. تو وہ اتنا بڑا سیٹ جو ان کی ہمارے سے میٹنگ ہونے والی تھی, میں نے پوچھا جی کیا ہوا, کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے لیٹ. حالانکہ ان کے لپڈ پروفائل اور ہارٹ. ایک دفعہ ہانگ کانگ سے ہمارے ریلیٹیو کا فون آیا کہ مفتی صاحب یہاں ایک پاکستانی ہے, اس کی عمر 40 سال ہے اور فضائی کمپنی میں اس کے اتنے شیئرز ہیں, کروڑ ارب پتی آدمی ہے وہ. صاحب پاکستانی, اسٹرگل ہے. اسٹرگل کیا ہے؟ محنت ہے یار. دیکھو اس نے 40 سال میں یہاں ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بھی مل گئی, اور کسی جہازوں کی کمپنی میں اس کے شیئر سب سے زیادہ ہیں. اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب, اتنا پیسہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہانگ کانگ میں دوست مجھے سمجھا رہے تھے, میں نے کہا اچھا ہوگا بھائی. تو ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ اس کا تو انا للہ ہو گیا بندے کا, 40 سال کی عمر میں کیا ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو اتنا مالدار. انہوں نے کہا وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا بریف کیس لے کے, فلائٹ کے انتظار میں, کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا, ایسا لیٹے کہ ہانگ کانگ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو, جو کروڑ پتی آدمی ہے, کیا اس کے پاس میڈیکل رپورٹیں نہیں ہوں گی؟ ان کے تو ہر وقت ڈاکٹر چیک کرتے رہتے ہیں, حضرت آپ کا دل آج تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے, پراٹھے کیا کریں. ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم جو پھوڑ پھاڑ کے. ابھی کیا ہوا ہے, وہ میں فضائل سنا رہا تھا میٹھے کے نا, کہ میٹھا کم کھانا چاہیے, میٹھا کم کھانا چاہیے. گھر میں بھی بتا رہا تھا گھر والوں کو, دیکھو میٹھا جو ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد میٹھا کم. فریج کھولا, آم نظر آ گئے ہمیں. جب میں گھر والوں کو بھی سمجھا رہا تھا, میں نے کہا لے آؤ بھائی. تو ابھی اس سے ہم نے پھوڑ پھاڑ دی. آم تو کھانے کا ہو نا, آم تو پھوڑنے کی چیز ہے. کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ آم کے میں کھانے کے بجائے پھوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہو, خدا کے لیے مت کرو, لوگ شوگر کے مریض بن جائیں گے. لوگ نے بھی پھوڑنا شروع کر دیا آپ کے بیان سن کے. آم میں اتنا شوگر ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ. میں نے کہا یہ تقریر جب آم کا موسم چلا جائے گا بتا دینا, ابھی تو پھوڑے گا. آم ہی تو چیز ہے جو پیٹ بھر, کھجوریں کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے آدمی, سیب کھا سکتا ہے, ایک سیب کھاؤ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے یار. آم ایسی چیزیں پھوڑتے جاؤ. تو اچھا نہیں ہے, آپ کہیں پھوڑنا شروع کر دیں, صحت کا خیال کریں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو صحت کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. مالدار لوگ تو بہت, ڈاکٹروں سے ان کے نا ایک صاحب سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایکچولی ڈاکٹر نے مجھے اتنی کیلوریز ریکمینڈ کی ہیں ڈبے پہ. وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 300 یا 500 کچھ بتایا تھا. میں نے کہا کہ آپ ہر چیز کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کریں, نیٹ پہ چیک کرتا ہوں میں کتنی کیلوریز ہیں. تو ڈاکٹر نے, میں نے کہا یار اسی سے ٹینشن سے مر جائے گا بھائی تو سارا دن. میں اگر 2 پراٹھوں کی کیلوریز چیک کرنا شروع کر دوں تو اس میں تو اتنی ٹینشن ہوگی کہ مجھے 4 پراٹھے کھانے پڑیں گے, پھر اتنی کیلوریز میری ضائع ہو جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو اچھی بات نہیں ہے, خیر صحت کا خیال کرنا چاہیے, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ مالدار لوگ تو بہت خیال کرتے ہیں. تو وہ 40 سال میں ہانگ کانگ کا کروڑ پتی پاکستانی جہاز کے انتظار میں, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی ایئر لائن ہو, کھڑا ہوا ہے کھڑے ٹھیک.
تو وہاں یہ آیتیں اللہ کی ساتھ فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں صدقے کر دیتا، مدرسے بنا دیتا، یتیم خانے بنا دیتا، صدقہ جاریہ بنا دیتا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا، اور حی علی الصلاۃ، کتنا تھوڑا سا اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کو بہت زیادہ تھوڑی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں کرتے. تو اللہ بھائی ہم سب کو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ والی آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا، آخرت میں یہ حسرت کا ذریعہ بنے گی. اللہ ہمیں موت سے پہلے عقل عطا فرمائے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.